اتنے بڑے انسان ہیں کہ شاعری میں یہ واحد بر صغیر میں تنہا ایسے انسان ہیں جنہوں نے سوانح اعلیٰ حضرت کو منظور کیا ہے، اور میرے جیسے چھوٹے اور بیکار انسان کی انہوں نے تعریف کی۔ اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں کسی لائق نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ میری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا ویسے قدمی سے جب پوچھا تھا مولا علی نے کیا حال ہے، تو کہا تھا اگر اللہ بخش دے تو حال اچھا ہے، اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر کیا حال ہے۔ اللہ میرے دوستو، ادھر والے لوگ جو ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہے۔ یہ جو ممبر پہ آنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، آپ لوگ جو ہیں آپ بھی آ جائیں، قریب آ جائیں، بیٹھیں قریب آ جائیں، بڑی مہربانی ہے۔ وہ جو لوگ ادھر ہیں آپ لوگ بھی بیٹھیں، بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ بڑی دعائیں آپ کے لیے، بیٹھ جائیں، بڑی دعائیں، بیٹھ جائیں۔ زمین پہ بیٹھا کریں، یہ مولا علی کی سنت ہے، کیونکہ جو زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ ہاں دیکھو سبحان اللہ کہنے میں بڑے فائدے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا مولانا لوگ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے کہہ دو سبحان اللہ، کیا جا رہا ہے، آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہوگے، مگر نبی فرماتے میرے آقا یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ زبان پر ہلکا ہے، میزان پر بھاری ہو جائے گا، زور سے تولا جائے گا تو بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا بھائی کا مائک بہت اچھا ہے، مگر تھوڑی گونج اور کم کرے، گونج کم کرے، گونج کم کر دے، بس میری آواز صاف سمجھ میں آ جائے۔ ہاں اس کے گونج بھی کم کرے، ایکو بھی کم کرے، گونج بھی کم کرے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے کیوں بخش دیا، حالانکہ میں بخشش کے لائق انسان نہیں، میں نے کبھی تیرا کہنا نہیں مانا، تو نے آج کیوں فضل کیا مجھ پر۔ اللہ فرمائے گا بندے تو بھول گیا، مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات تو سوتا تھا اور تو نے سوتے ہوئے کہا تھا کربت بدلتے وقت، تجھ کو خبر نہیں تھی، مگر تو نے کہا تھا یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا، میں نے تجھے تبھی بخش دیا تھا جب تو کربت لے رہا تھا۔ اللہ بڑے ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کل میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا یا بیٹھا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے کبھی اللہ کو یاد کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، اس کو پکارا کرو۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جس کو تو گنا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مسلمانوں نے بڑی ترکیبیں کر لی، بڑے تجربات کر لیے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لوگوں نے کہا تعلیم کم ہے، تعلیم بڑھ گئی۔ اب جتنی تعلیم ہے اتنی تعلیم آج سے 20 سال پہلے مسلمانوں کے پاس نہیں تھی جتنی اب کوالیفائی ہیں لڑکے اور لڑکیاں، اتنے 20 سال پہلے نہیں تھے، مگر حالات اور زیادہ ڈاؤن ہو گئے۔ تو پھر اب یہ پوچھا جائے کہ آخر تعلیم سے بھی ہم نہیں بدلے؟ اللہ کا شکر ہے کوئی اب جاہل تو مسلمان نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، مگر یہ کون سی ایسی بات ہے جو مس ہو رہی ہے؟ تو پھر تعلیم پہ زور دیا جائے تو اللہ کی رحمت آواز دے رہی نہیں، تم سے زیادہ تعلیم یافتہ قومیں تھی دنیا میں۔ تو پھر پوچھا جائے رحمت خدا پھر بتا ہم کو کیا چاہیے؟ تو کہ کربلا سے آواز آ رہی ہے تم نے تعلیم کو تو پکڑ رکھا ہے مگر حسین کے سجدے کو بھول گئے ہو۔ تم نے سب کے پاس رونا سیکھا ہے۔ میرے بھائی مائک ٹھیک رکھنا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے میرے بھائی 22 سال کے لڑکے انتقال کر رہے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا جب بے حیائی بڑھ جائے گی تو جوان موتیں ہوں گی، جوان
میرے بھائی، میرے دوست، 22 سال کا لڑکا موٹر بائک چلا رہا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے اور اس کے کانوں میں ایک لیڈ لگی ہوئی ہے، گانا سنتے سنتے جا رہا ہے، اس کے دل کی حرکت اچانک بند ہو گئی، اٹیک آ گیا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس کو خبر تھی؟ اس کو خبر تھی؟ نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ، اس کو خبر تھی؟ اس کو بھی خبر نہیں تھی، چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہ بریلی شریف میں ایک آدمی کی 25 سال ہو گئے شادی کو، اس نے ہال بک کیا اور اپنی شادی میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اسٹیج پر، اسٹیج پہ ناچتے ناچتے وہ بدبخت بن گیا۔ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی کبھی کبھی اس پہ غور کرنا، یہ تقریریں اس طرح سے شور مچانے سے وہی نہ تو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا جو موت کو یاد نہیں کر سکتا وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ نیک کتنا ہی بڑا قابل ہو جائے، کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جائے، مگر جو موت کو بھولے ہوئے ہے وہ رب کا قرب پا نہیں سکتا۔ کیا پیغام، کیا پیغام۔ اور موت کو یاد، اگر موت یاد ہوتی تو نوجوان آج بازاروں میں لڑکیوں کا پیچھا نہیں کر رہے ہوتے، اس محفل میں آ کر کے حضور کی اس محفل میں، اس عرس میں، اللہ کے ولی کی محفل میں آ کر کے وہ سڑکوں پہ نہیں ٹہل رہے ہوتے، دل کو تھامے میں یہاں بیٹھے ہوتے کہ کوئی صدقہ ملے تو اپنے گھر لے کے لیں گے۔ وہ جو بے غیرتی کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ لڑکے، وہ جو بے شرمائی کے ساتھ بازاروں میں گھومتے ہیں، اڑیسہ سے لے کر بنگال سے لے کے بہار تک کے، نیپال تک کے جلسوں جو آتے ہیں اور آ کر کے محفل میں نہیں بیٹھتے بلکہ دوسروں کی بچیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان سارے لڑکوں کو خبردار کر دو، یہاں تک تم نہیں آئے ہو، حضور کے ماننے والے نہ جانے کتنے جنات آئے ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے آئے ہیں، یہاں سے تقدیریں بدلتی بھی ہیں، اور جو یہاں سے لانتی ہو جائے پھر اس کا کہیں معاملہ بنتا بھی نہ۔ کیا پیغام ہے، ذرا زور سے جواب کو دیجیے بھائی، زور سے جواب دیجیے۔ میرے بعد آپ کو غلام نور مجسم صاحب کو سننا ہے اور لوگوں کو، مگر اب تو مجھے ہی سننا ہے نا۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریروں میں یہی کہہ رہا تھا میرے بھائی، حضور نے ایک جگہ، میرے سرکار نے ایک جگہ، سرکار دو عالم کی سنت۔ اچھا آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، حضور کی سنت پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھائی یہ پنکھا نہ چلاؤ، تھوڑا سا اس میں ہوا میں یہ چل رہا ہے، آپ بیٹھ کے سنو گے تو اور اچھی تقریر ہوگی میری، آرام سے بیٹھ کے سنو گے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا فضل کیا، بڑی مہربانی۔ سبحان اللہ۔ یہ اور اصل میں گلے کے سائز کا آنا چاہیے، کوئی پھانسی کا بندہ تک سائز سے آتا ہے تو ہار بھی تو سائز سے آنا چاہیے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی، تھوڑا سا گونج اور کم کریں، گونج اور کم کریں، گونج آواز صاف کریں۔ یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میری زندگی کی اگر آخری تقریر ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو اپنی زندگی کی آخری تقریر سننے چلا، اس کے بعد اسے کبھی تقریر سننے کا موقع نہ ملے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں، آج کل محبوب بھائی بڑا جھگڑا چل رہا ہے سنیوں میں، ایسی باتوں میں جھگڑا چل رہا ہے جس پہ کوئی جھگڑا ہونے نہیں چاہیے تھا۔ ایک پڑھی لکھی ہماری، مجھے لگتا نہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ورنہ فیس بک پر ایسی باتوں پہ ڈسکس نہیں کرتے جن کا اس بات دنیا سے کوئی فائدہ نہیں، دین سے کوئی فائدہ۔ جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ پیر کس کا بڑا ہے، اور یہ بھی 10-15 سال سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کا پیر بڑا، اس کا پیر بڑا، میں اس کا مرید ہوں، میں اس کو سلام نہیں کروں گا، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ حالانکہ خبر نہیں کہ تو کس کا مرید ہے، مگر یہ خبر ہے کہ تو آمنہ کے لال کا امتی ہے، کلمہ حضور کا پڑھتا ہے۔ زور سے، زور سے اور زور سے بتاؤ مجھے، یہ علماء بیٹھے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں نہ اتفاقی کرانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اختلاف
اختلاف پیدا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. وہ لوگ امام حسن کو کیا جواب دیں گے جو اختلاف کے بیچ بو رہے ہیں سنیت میں؟ یہ پیر بڑا، وہ پیر بڑا، یہ پیر بڑا، میرا پیر اس سے بڑا، تیرا پیر مجھ سے بڑا. ارے ہم نے اپنے بچپن میں یہ بدتمیزی نہیں سنی. ہم نے جب ہوش سنبھالا تو یہی دیکھا تھا. پہلے لوگ یہ نہیں کہتے تھے اس کا پیر بڑا، اس کا پیر بڑا. لوگ کہتے تھے سب سے بڑا پیر ایک ہی ہے اور دنیا میں ایک ہی پیر بڑا ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. وہ اشرفیوں کا بھی بڑا پیر ہے، وہ چشتیوں کا بھی بڑا پیر ہے، وہ رضویوں کا بھی بڑا پیر ہے، وہ نقشبندیوں کا بھی بڑا پیر ہے، وہ سہروردیوں کا بھی بڑا پیر ہے، وہ برکاتیوں کا بھی بڑا پیر ہے. وہ میاں پوری کائنات میں اس وقت میں موجودہ جتنے بھی سلسلے ہیں سب کا بڑا پیر وہی ہے. میرا امام کہتا ہے، میرا امام کہتا ہے، میرا امام کہتا ہے یہ چشتی، نقشبندی، سہروردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے آغاز، اور تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے. جھگڑا نہیں کرنا ہے آپ کو. جھگڑا آپ کو، جھگڑا آپس میں کوئی میاں جب یہ کہے کہ جھگڑا کرو آپس میں سلام دعا مت کرو تو اس کا شجرہ اسے واپس دے دینا اور 50-100 روپے بھی دے دینا اوپر رکھ. کہا میاں ہمارا پیچھا چھوڑو، یہ امت بربادی کی طرف جا رہی ہے اور تمہارا خیال ہی بالکل الگ ہی ہو گیا. نوجوانوں میری طرف دیکھو، آپ سب کے سامنے روئے، اس کے سامنے روئے، دقت آئی پریشانی، اس کے سامنے روئے، کوئی اس کے سامنے روتا ہے، کوئی اس کے سامنے روتا ہے، کوئی کسی کے سامنے روتا ہے. مگر میرے بھائی رونے کا بہترین جگہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں جو رب کے سامنے غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو اپنا حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ جلدی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. حال اسے بتاؤ جو حال بدلتا ہے، بدل سکتا ہے. اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے رونا سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. تھانے میں مسلمان جھک گیا، کسی طاقتور آدمی کے سامنے مسلمان جھک گیا. مسلمان تو نہیں تھا، یہ کون تھا؟ ادھر بھی جھکا ادھر بھی جھکا. کبھی آپ نے نماز کا سمجھا ہے؟ آپ کو پتا ہے نماز کیا ہے؟ یہ آپ جمعے کے دن جاتے ہو ٹھونگے مار کے آ جاتے ہو، یہ کوئی نماز ہے؟ اسے نماز کہتے ہو آپ؟ میں آپ کو بتاؤں نماز کون سی ہے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد گیا تھا. ایک آدمی سے ایک صاحب نے کہا تقریر کے بعد ایک صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں کہا میرے پاس وقت کم ہے. لیکن سید صاحب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ دیکھ لیجئے. تو بیمار کو دیکھنا جانا میرے نبی کی سنت ہے. میں اس وجہ سے گیا. اور بیمار صرف غریب ہو امیر ہو اسے دیکھنے سنت نہیں ہے، غریب کو بھی دیکھنے جانا سنت ہے. اب تو امیر اگر چھینکتے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا چودھری صاحب، چھینک کیسے آئیے دوا لے لو. اور غریب کا جنازہ نکلتا ہے پھر بھی لوگ جنازے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں. مگر میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی کسی دوسرے بیمار امتی کو دیکھنے جاتا ہے فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. جایا کریں بیماروں کے یہاں پر. اور میرے بھائیوں یہ کون سی کتاب میں لکھا اور کس نے لکھ دیا کہ امیروں کے جنازے میں جانا زیادہ ثواب ہے اور غریبوں کے کوئی ثواب نہیں ہے. یہ کسی بدتمیز آدمی نے یہ بات آپ کو بتائی ہوگی، ورنہ خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں خلوص کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے جو اپنے بھائی کی دعائیں مغفرت کرتا ہے. میں اس کے پاس گیا. آپ کو بتاؤں آپ کتنے مالدار ہو سکتے ہیں؟ اس کے پاس تقریباً 35 سے 40 کروڑ کا اس کا بنگلہ تھا جس میں گیا، بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے پاس جیگوار، مرسڈیز
BMW جیسی بہترین کاریں جو لوگ خواب دیکھتے ہیں جن کا وہ کھڑی ہیں. اندر گیا, یہاں پہ اس کے کاپوس لگا تھا. اس نے مجھے سلام کیا, میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے, ہاتھ نہیں ملا, پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا مولانا یہ کیا بات, کہنے لگے بیماری ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگے سید صاحب 25 سال سے گٹکا کھا رہا تھا, لگاتار گٹکا کھا رہا تھا. دیکھو بھائی گٹکا کھانے والوں سے میں یہ نہیں کہوں گا, ایک تو گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا. 20-25 سال محنت کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کے منہ سڑتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اب آپ بالکل بیمار ہو گئے, انتقال کے قریب ہو گئے, اب آپ کو یہ گٹکے نے آپ کو موت کے قریب کر دیا. تو میں گٹکا چھوڑ دوں گا. اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے, اب کیا تم گٹکا چھوڑو گے, تم نے اپنے آپ کو پہلے ہی برباد کر لیا. میں کسی سے کچھ کہوں گا نہیں, میں اپنی بات کہہ کے جا رہا ہوں آپ سے, نبی پاک کی سنت بتا کے جا رہا ہوں. میں کسی میاں کا ماننے والا نہیں ہوں, میں اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. میں کسی صوفی کا ماننے والا نہیں ہوں, میں اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. میں اس صوفی کو مانتا ہوں جس کے طور طریقے میرے نبی پاک کی طرح ہے, جس کی سنتیں, جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. جس نے اپنی کچھ چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ذرا غور کرو, نبی پاک کو اپنے مبارک وضو سے پہلے آپ اپنا منہ صاف کرتے ہیں. آپ مبارک, آپ کا مبارک, آپ کا لعاب دہن اتنا مبارک اور پاک, اتنا میٹھا ہے کہ اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو 1400 برس بیت جاتے ہیں مگر اس کا مٹھاس دور نہیں ہوتی. مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی امی عائشہ فرماتی حضور نے وصال سے پہلے اپنے مبارک دانتوں کو صاف کیا اور میں نے ملائم کر کے دیا آپ کا مسواک. تو جس کے نبی کی یہ سنت ہو منہ صاف کر کے رکھنا, وہ امتی ایسا کرتا ہے تو اس کا خود وہ جواب دہ ہے. میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میرے دانہ نکلا تھا, پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, پھر میں نے کہا پھر جب ڈاکٹر نے میرے بایوپسی کرائی, جب اس کا رزلٹ آیا اور جب ایک رپورٹ آئی تو رپورٹ نے میرا سارا گھمنڈ ختم کر دیا. ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ 2 مہینے کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے. کہتے سید صاحب جب میں گھر آیا میری وہ گڈیاں, وہ نوٹ, وہ پیسے جنہیں میں گن کے رکھتا تھا وہ مجھے بالکل کاغذ کا بنڈل اور کاغذ کی رتی نظر آنے لگی. میں نے سید صاحب اپنے پیسے بڑے کمائے, مگر یہ گاڑیاں جو ہے نا میری, یہ گاڑیاں اب مجھے ڈرانے لگی, یہ گاڑیاں مجھے اب ڈرانے لگی. بچے یتیم نظر آنے لگے. کہتے میں پہلے بھی نماز پڑھتا تھا مگر اب جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو پہلے نماز پڑھتا تھا جب میں تو بات الگ تھی, اب جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو کہتا ہوں مالک 2 مہینے کے بعد میں قبر کے اندر جاؤں گا, اوپر سے مٹی ڈال کے تختے لگا کے لوگ لوٹ جائیں گے, مالک تو مجھے معاف کر دینا, میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. کہتے میں نے پہلے بھی نماز پڑھی تھی اور اب بھی نماز پڑھی ہے, مگر یہ نماز میں میرے آنسو بھی نکلتے ہیں, اور اس نماز میں میں جب روتا ہوں تو یاد کرتا ہوں میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سجدہ جو تو نے چھوڑا ہے, یہ غور تو کر, وہ سجدے جو تو نے چھوڑے ہیں, ادھر رویا ادھر رویا. مولا علی فرماتے ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں ادھر دیکھیں, جب ان کو کوئی پرابلم, کوئی تکلیف, کوئی دقت آتی ہے تو یہ کہا جاتی ہے کسی تعویذ والے کے پاس, کسی علاج کرانے والے کے پاس کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے. مگر ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اتنے دنوں سے تعویذ کراتے کراتے برکت کے بجائے اور معاملہ بگڑ گیا, وہ کہاں جانا چاہیے تھا. تو چلو نبی پاک کی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں, اے سیدہ فاطمہ الزہرا, جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ کہاں جاتی تھی؟ وہ مدینے سے آواز آ رہی ہے, نبی کی بیٹی کہیں نہیں جاتی تھی بلکہ وضو کرتی تھی, مصلی بچھاتی تھی, فاطمہ اپنا سر سجدے میں رکھتی تھی, اللہ ان کی پریشانی دور کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تھوڑا سا مائک میرے ساتھ سے نہیں ہے, میں سیٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں مگر مائک تھوڑا مجھے پریشان کر رہا ہے. مگر آپ ذرا تھوڑا ساتھ دیں گے تو بہت اچھی بات, زور سے بولیں سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے, جلدی بولو, رب کے سامنے, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے. محی الدین ابن عربی, اے بھیا کہاں جا رہے ہو بیٹا, ماشاءاللہ. اچھا نوجوانوں کو چاہتا ہوں یہ کچھ لے کے چلے جائیں مگر ان پہ اللہ اپنا رحم کرے, اللہ انہیں چوٹ سے بچائے. نہیں میں اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے, 1-2 آدمی کے اٹھنے سے میرے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نوجوان لڑکے ہیں, ان کو تقریر کی نہیں, پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں.
آوارہ ہو گئے لڑکے. خیر میں وقت اپنا ضائع نہیں کرتا. ایک سجدہ. مولانا کہتے ایک بادشاہ تھا, بادشاہ شکار کا شوقین. یہاں سے سننا, میری زندگی کا یہ جو مثال ہے نا, اس مثال نے میری خود کی زندگی بدلی ہے. تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے تو آپ اپنے دل میں یہ مثال رکھ کے لے جائیں جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مولانا ایک بادشاہ تھا, اس کو شوق تھا زیادہ شکار کرنے کا, ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اچانک اس کا جو گھوڑا ہے نا وہ اپنے ساتھیوں سے وہ بھٹک گیا اور وہ چلا گیا ایسے صحرا میں جہاں ریتی ریت ہے, اور اب اس کو شکار بھی نہیں ملا, اور اس کا جو گھوڑا ہے اس کے بچھو نے کاٹا, وہ مر گیا. اتنا خطرناک بچھو تھا. اب یہ جو ہے نا موت کے قریب ہے, بالکل نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, پیاس لگی, اس کی زبان کانٹا بنی سوکھ کر سامنے دیکھ رہا ہے. سامنے جو ریت ہے وہ اس کو ڈرا رہی ہے, ریت اسے دیکھ رہا ہے, یہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے. یہ ریت کے پاس دوڑ کے جاتا ہے, اس کو لگتا ہے پانی ہے, مگر چمکتی ہوئی ریت دیکھ کر کے اپنے سر پہ ڈالنے لگتا ہے اور رو کے کہتا ہے میرے پروردگار مجھے زندگی دے دے, میں یہاں مرنا نہیں چاہتا, کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. نیک انسان تھا بادشاہ کے ساتھ ساتھ, رویا, اللہ کا کرم ہوا, آنکھ لگی تو دیکھا سامنے ایک جھوپڑی ہے. جھوپڑی کے اندر گیا اور جھوپڑی کے اندر جانے کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے, زبان باہر آئی ہوئی تھی. اس نے کہا جو جھوپڑی والا تھا پی لے پانی, دیہاتی نے. اس نے 3 گلاس ایک کے بعد ایک 2 3 گلاس پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد میاں اس کے بعد اس نے کہا میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں, اس ملک کا بادشاہ ہوں, تو نے میری جان بچائی ہے, یہ میری انگوٹھی رکھ لے, جب تجھے کوئی پریشانی مصیبت آئے, کوئی راستہ نظر نہ آئے, میرے پاس آ جانا, میں تیری دقت تیری پریشانی تیری حاجت ختم کر دوں گا, دور کر دوں گا, اور جب تو آئے گا تو تجھے کوئی روکے گا نہیں, تو بغیر روک ٹوک کے مجھ سے مل جائے گا. اب کوئی 1-1.5 سال کے بعد اس کو دقت آئی, پریشانی آئی, وہ دیہاتی آدمی تھا, سیدھی بات سوچی, پہلے اس انگوٹھی کو بیچ کے اپنا کام نکال لوں, پھر سوچا نہیں کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہے, بادشاہ کے دروازے پہ جایا جائے. بادشاہ کے دروازے پہ گیا اور جب گیٹ پہ پہنچا, جب اس نے انگوٹھی دکھائی, VIP مہمان بن گیا, بالکل مہمان خصوصی بن گیا, VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے بادشاہ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا. جب بادشاہ جس کمرے میں عبادت کر رہا تھا یہ اندر گیا, اور جانے کے بعد اس نے بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ سجدے میں ہے اور رو رہا ہے, یہ واپس آ گیا. اور جیسی بادشاہ کو آٹھ ہوئی, اس نے کہا کون آیا, پکڑ کے لائے فوجی, کہ یہ آیا تھا. انگوٹھی دکھا کے بولا حضور میں نے آپ کی جان بچائی تھی, کہ میں نے تمہیں پہچان لیا, مگر کیوں آئے تھے, کہ کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا تھا جس کے بعد کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی, میں نے سوچا بادشاہ کو جا کے اپنی پریشانی بتاؤں, آپ میری پریشانی دور کر دیں گے. کہ پھر لوٹ کیوں رہا تھا, تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں, کہ میں نے دیکھا آپ تو کسی اور کو بتا رہے ہیں, تو میں نے سوچا اس کو اپنی پریشانی کیوں بتاؤں جو کسی اور کو بتا رہا ہے. بتانا ہے تو چلو اس کو بتاتا ہوں جس کو اپنی پریشانی بادشاہ بھی بتاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, کبھی میرے بھائی تجھے کوئی صورت نظر نہ آئے. آج کل مسلمان لڑکے کیا کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. مسلمان بھی لڑکے کافی آ رہی ہے, یہاں تک کہ کچھ پڑھے لکھ کے لوگ فلاں حافظ صاحب نے خودکشی کر لی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کا سجدے سے تعلق مضبوط ہوگا وہ خودکشی کبھی کر نہیں سکتا, کیونکہ جب کوئی نظر واقعہ, جب آپ کو کوئی بھی صورت نظر نہ آئے نا جینے کی, اور جب کہو مالک سب جگہ سے ہار چکا ہوں, تو ایک بار دل سے سجدہ کر کے دیکھنا, سر سجدے سے بعد میں اٹھاؤ گے, اللہ کی رحمتیں تم پر پہلے آ جائیں گے. کیا بات ہے, لاجواب خطاب. 313 مسلمان ہیں. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ بدر کی بات, بدر کے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے یہ جنگ کیسے جیتی ہے, تلوار سے نہیں, تیر سے نہیں میرے بھائیوں. یہ میری تقریر کا وہ حصہ ہے, اگر میرا نوجوان اس کو دل میں بسائے گا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے,
سرم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ توجہ کرو، 313 مسلمان ہیں، بولو کتنے مسلمان ہیں؟ جلدی بولو، 313 مسلمان۔ کتنے مسلمان بولو؟ 313۔ ایک طرف 313، ایک طرف 1000، ایک طرف ابو جہل، ایک طرف ابو جہل جا رہا ہے، اور عورتوں نے مکے کی اپنے اپنے زیورات دے دیے۔ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، اور آپ بھی سنیں، اپنے اپنے زیورات دے کر کے، مال دے کر کے بولی، ابو جہل کے ہاتھ میں رسی تھی، کہتا تھا اس میں باندھ کے لاؤں گا نبی کو، اور وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ابو جہل یہ ہمارا سونا، ہمارے ہیرے، ہمارے جواہرات لے جا، اور یہ مال لے جا، اسلام کو ختم کر دے۔ تو مدینے کی مسلمان عورتیں بولی یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال لے جائیے، اسلام بچا لیجیے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ نہیں بولو گے کیا؟ ہاتھ اٹھا کے جلدی بولو ذرا، آپ لوگ نہیں بولو گے ذرا زور سے بولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولے یا حسین، آپ اللہ سے یا حسین۔ دل جمعی کے ساتھ ہمارے محبوب بھائی کی آواز سن کے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے یہ مائک کیسا ہے، بہت اچھی آواز ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ ساتھ دیں گے تو ذرا دونوں پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اب سنو میرے بھائیو، میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اکرام سے، بولو صحابہ کون کون جائے گا، میری بہنوں کو بتا دینا، اور جا کر کے یہ باتیں اپنے دل میں بھی رکھ لینا۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، اللہ کے رسول کے غلاموں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کتنے صحابہ میرے ساتھ چلیں گے لوگوں؟ ادھر سے وہ لوگ چلے ہیں، ان کے پاس بھالا ہے، لشکر ہے، تلواریں ہیں۔ صحابہ اکرام سے فرمایا بولو کون چلے گا میرے ساتھ؟ وہ بدر کے میدان میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے، کون چلے گا؟ 313 صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان ہیں آپ پر۔ سرکار نے فرمایا سوچ لو، ادھر تمام لوگوں کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس نیزے اور بھالے ہیں، تمہارے پاس تلواریں ساتھ ہیں، ان میں سے کسی کے کونے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی نوک ٹوٹی بھی ہے، بولو اب بھی چلو گے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے یا رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ، بولیے نعرہ تو لگائیے کہیں سے بھائی، ارے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے، 2-4 نعرہ لگائیے کھڑے ہو کر۔ تین 313 صحابہ ہیں، جلدی بولو سبحان اللہ۔ مدینے سے چلے ایسے دیوانے کسی کے نہیں جیسے میرے آقا کے دیوانے، ایسے عاشق کسی کے نہیں جیسے میرے نبی کے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن کے دیے، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے، نہ نبی کے رشتہ داروں کا جواب ہے۔ نبی کا ابو بکر بھی لاجواب ہے تو نبی کا علی بھی لاجواب ہے۔ خطاب ہو رہا ہے، واہ 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 واہ۔ 313 صحابہ اکرام ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں، نہتے ہیں 306۔ کتنے نہتے ہیں بولو؟ کہ 306، اور تلواریں 7۔ 313 میں سے 7 نکالے، 306 بچے نہیں بچے، 306 چلے ہیں صحابہ اکرام۔ ادھر میاں مدینے کی گلیوں میں اور اپنی چھتوں پر بیٹھ گئے یہودی مسلمانوں کو تالی بجا کے ہوپلیس کر رہے ہیں، ہٹی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں دماغ خراب ہے تمہارا، ان کے پاس تلوار ہے، بھالے ہیں تو ان کے پاس نیزے ہیں، تمہارے پاس کیا پاگل ہو گئے؟ دماغ خراب ہے، کیسے لڑو گے؟ تو صحابہ بولے نہ تلوار پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر ہے، جتنا بھی بھروسہ ہے تو پھر مدینے والے پر ہے۔ کہاں گئے وہ صحابہ اکرام کے دیوانے؟ میری طرف دیکھیں، وہ تپتی ہوئی ریت میں رمضان کا 17واں رمضان ہے، کھجور چوس کر کے روزہ رکھنے والے نکلے ہیں، اور وہ پہنچے بدر کے میدان میں، ادھر خیمے لگ گئے جہاں مسجد عریش ہے۔ ارے وہی اتار کے لے آؤ، وہی اتار کے لے آؤ۔ آپ بھائی بیٹھو آپ لوگ، خدا رسول کا واسطہ بگڑ جائے گا جلسہ، بیٹھ جاؤ، خدا رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ بول رہا ہوں بھائی، بول رہا ہوں۔
ارے وہیں اتار کے جاؤ بھائی، میں بھی بائک سے آیا ہوں، کوئی بات نہیں اس میں۔ ہو گیا بھائی دیکھو تقریر میری ہونے دو، آپ بیٹھ جاؤ۔ ہیلو، حضرت آ رہے ہیں، راستے میں رکاوٹ مت کیجیے، اور ملنا ہے تو بعد میں مل لیجیے گا، دوڑ دھوپ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شاندار سید صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، آپ ناصحانہ خطاب کو سماعت فرمائیں، اور اس طرح افراتفری کا ماحول۔ اب آپ لوگ بیٹھے رہے ایسے ہی، علماء استقبال کریں گے۔ سرکار حضور شیر نیپال تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ حافظ بخاری ارشاد۔ آپ حضرت آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ لوگ حضرت علامہ اشرف فداء المصطفیٰ برکاتی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، زور سے نیپال کے شیر کی آمد ہوئی ہے۔ بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور شیر نیپال حضرت برکاتی میاں صاحب قبلہ۔ ایک اور خوشخبری سناؤں، ہندوستان کا وہ منفرد لہجے کا شاعر حضرت غلام نور مجسم بھی آ گئے۔ ارے جھوم کے بولیے نعرہ اے بھائی، اے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھو، اے بھائی بیٹھ جاؤ، اے بھیا آپ بھی بیٹھو جلدی سے، آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ بڑی مہربانی، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ کہو میرے نبی کے صحابہ بھی لاجواب، میرے نبی کے یار بھی لاجواب، میرے نبی کے رشتہ دار بھی لاجواب۔ جلدی بولو۔ ہاں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ صحابہ اکرام ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک عورت تو اتنی بڑی عاشق رسول ہے، اتنی بڑی حضور کی ماننے والی ہے کہ 2.5 سال کے بچے کو لے کے آ گئی ہے، میرے نبی پاک سے کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے کو لے کر کے چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ جنگ میں کیا کر سکتا ہے، اس نے ابھی تو دودھ چھوڑا ہے، حضور یہ کرے گا تو کچھ نہیں، مگر میں یہ سوچ کے لائی ہوں کہ آپ کے پر تیر تلوار نیزے آتے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی، میرے لال کو ایک ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجئے گا۔ حضور اگر ایک تیر آپ کی طرف آنے والا میرے بچے نے روک دیا تو میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی مالک میں بھی وہ ماں ہوں جس کا بیٹا تیرے محبوب پر قربان ہوا ہے، میرے یا رسول اللہ میرے پاس یہ بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں۔ کہاں گئی وہ عورتیں آج کے زمانے کی ناچنے گانے والیاں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والیاں؟ اچھے بچے جن سکتی ہیں، ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، ان کے پاس وہ لیاقت ہے، ان کے پاس وہ برکت ہے؟ نہیں، ان کے تو گھر برباد ہو گئے۔ میرے نبی پاک نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا جاؤ لے جاؤ اپنے بچے کو، تمہاری نیت اتنی اچھی ہے، اگر بچہ یہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تم قیامت کے دن شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جاؤ گی۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ 313 صحابہ کرام آج نکلے ہیں، آج مدینے سے نکلے ہیں، مسجد علی جہاں پر ہے یا صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں، اور ایک طرف خیمے لگے ہیں کفار کے، اور کفار نے پوری رات عورتوں کے گانے سنے ہیں، پوری رات ناچ دیکھے ہیں، پوری رات انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کھائے ہیں، ادھر پوری رات عبادت کی ہے صحابہ کرام نے، اور سحری کیسے کی ہے؟ انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کر سحری کی ہے۔ اور آج یہ مسلمان جب سب باندھ کے کھڑے ہیں تو کفار نے ان کی طرف دیکھ کے مذاق بڑھانا شروع کر دیا، کہا دیکھو تو مسلمان ہی ہم سے لڑیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تک نہیں، ان کے نبی نے کھجور کی ڈنڈیاں صرف ان کو دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے آج میں جو آپ کو تقریر کر کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اس کے بعد میرا پھر ان دنیا میں میں نہ رہوں یا آپ میں سے کوئی نہ رہے، مگر یہ حق بات سن کے چلے جاؤ کہ میرے نبی نے سارے انتظام کرنے کے بعد پھر اپنا سر سجدے میں رکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے نبی پاک کو میں نے اتنا روتے دیکھا، حضور کا جسم رونے سے اتنا ہلتا تھا کہ بار بار سرکار کی چادر نیچے آتی تھی، میں حضور کی چادر اوپر رکھتا تھا پھر نیچے آتی تھی، حضور سجدے میں رو رہے تھے۔ اور میرے بھائیوں ان نیپال کے لوگوں معلوم ہے کتنا روتے تھے؟ میرا امام کہتا ہے
है, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह अकबर। आम आदमी की आंखें सूजती नहीं, रोने से ज्यादा बंदा रोता है तब सूजती है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। ओ मेरे भाइयों, मेरे नबी ने सर सज्जे में रखा है और अपने उम्मतियों को ये पैगाम दिया है, जब कोई परेशानी आए, जब तुम बेटी की शादी का सारा तैयारी कर लो, जब तुम अपने मकान बनाने की सारी तैयारी कर लो, जब तुम सफर में जाने की सारी तैयारी कर लो, जब तुम बीमारी का चेकअप कराने की सारी तैयारी कर लो, तो उस तैयारी से पहले 2 रकात नमाज जरूर पढ़ना, सर सज्जे में जरूर झुकाना, ताकि अल्लाह तुम पे मेहरबान हो जाए। मेरे नबी ने सर सज्जे में रखा है और आज नबी दुआ कर रहे हैं। आज मेरे नबी पाक क्या अर्ज करते हैं, आज की मुनाजात का जरा लहजा अलग है। मेरे नबी अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मेरे ऊपर मजालिम उठाए गए, जो मेरे सर पे ऊंट की ओढ़नी रखी गई, और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, और जो मैं शैबे अबी तालिब में मेरे बच्चे भूखे रहे, मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए। मेरे मालिक, जो ताइफ की गलियों में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए और मेरी पिंडलियां फटी और मेरे पैरों की मेरी नालें में खून जम गया। मेरे मालिक, वो जो मैंने मक्का छोड़ा, मैं अपना अजीज वतन छोड़ा, जो मैंने पूरी परेशानियां उठाई, तो उस सारी दिक्कत परेशानियों के बाद ये 313 मैंने सहाबा इकराम इकट्ठे किए हैं। ये 313 मेरे जानिसार, मेरे चाहने वाले, तेरे हबीब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अल्लाह, अगर ये आज खत्म हो गए, ये आज पस्ता हो गए, तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मालिक, देख तो मेरे गुलामों को, ओ मुसलमानों, तुम अपनी तारीख भूल गए, तुम अपने नबी पाक के गुलामों को भूल गए, तुम अपना माजी भूल गए, तुम सहाबा इकराम को भूले, हुजूर के जमाने को भूले। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने दिखाया होता। मेरे नबी अर्ज़ करते हैं, मालिक, देख तो मेरे गुलामों को, इनके पास खजूर की डंडियां हैं, तलवार तक नहीं है, इन्होंने पेट में इनके खाने तक नहीं, इनके पेट पीठ से लगे हुए हैं। इन्होंने तेरे नाम पर रोजा भी रखा है, तो खजूर की गुठलियां चूस के रखा है। ये मेरे सहाबा अगर आज खत्म हो गए, तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अभी नबी पाक ने सर उठाया है, अचानक एक हवा चली है, एक जगह जहां इस वक्त में जबले मलाइका है, हवा चली है, रेत उड़ी है। से हजरत अली ने अर्ज़ की, हुजूर ये कैसी रेत है, एक ही जगह उड़ रही है, दूसरी जगह नहीं उड़ रही। फरमाया, ये रेत नहीं उड़ी है, बल्कि 500 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल जमीन पे लैंडिंग कर रहे हैं। उधर फिर रेत उड़ी है, 500 फरिश्ते उधर लैंड कर रहे हैं। अब 1000 फरिश्ते आ गए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की मदद पहुंच गई है। मुसलमानों चलो। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई। ऐसे दीवाने न तो किसी के हुए हैं, न क़यामत तक होंगे, जिन्होंने ये शिकायत नहीं की, या रसूल अल्लाह, ये खजूर की डंडी से क्या लड़वा रहे हैं, बल्कि आगे खजूर की डंडी लेके चल रहे हैं। उन्हें पता है ये डंडी तो खजूर की है, मगर दी हुई मेरे हुजूर की है। खजूर की डंडी लेकर के जा रहे हैं, खजूर की डंडी है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुफ्र जो है ना, ईमान से टकराया है, और जैसे ही टकराया है, मुसलमानों की खजूर की डंडियों ने हाथ काटने शुरू कर दिए, पाँव काटने शुरू कर दिए, वो कट के गिरने लगे, उनमें पसपाई हो गई, वो उनके पैर उखड़ गए, वो पसपा हो गए, उसमें भगदड़ मच गई। वो दौड़े, हम इनसे लड़ नहीं सकते, इनसे लड़ नहीं सकते, इनसे नहीं लड़ सकते। उन दौड़ने भागने वालों में भी एक उमैया नाम का आदमी भाग रहा था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के मक्के में घुमाता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा करा, वो भागा, ज्यादा दूर भाग न पाया, मोटा, उसे दूर जा करके उसके मुंह पे बिलाल ने घूसा मारा। अभी जमीन पे वो गिरा है, उमर बिलाल के घूसे को देख रहा है। बिलाल ने कहा, मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, जिक्र सहाबाए किराम,
مصطفیٰ حضرت علامہ سے کے شواہد میاں صاحب قبلہ. میرے نوجوانوں کرو حسین کے نام پہ وعدہ, کیونکہ میاں ایک سجدہ نانا نے کیا بدر میں, میرے نبی پاک نے دین پھیلانے کے لیے, تو نانا کے سجدے کا کوئی جواب نہیں, پھر ایک سجدہ کربلا میں حسین نے کیا دین بچانے کے لیے حسین کے سجدے. نعرہ تو لگنا چاہیے بھائی, ارے دو چار نعرہ لگنا چاہیے. ادھر سے بھی ایک نعرہ کہیں سے. بہت اچھے حضور سید صاحب قبلہ, کیا خطاب ہو رہا ہے ذرا علماء. وعدہ کرو میرے بھائیوں, آج نبی پاک کی اس تختی ہوئی ریت پہ کرے ہوئے سجدے سے اور اس امام حسین کے کربلا کے سجدے کے آج وعدہ کرو, آج سے جان جائے گی مگر نماز کبھی خدا نہیں ہوگی. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. میرے بھائیوں وہ صحابہ اکرام تھے, آپ کو پتا ہے ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی, ارے ولی کیسے بنتے ہیں؟ کرائے کے مولوی سے کرامت بیان کر کے آدمی پیسہ کما سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, جس کو برا لگے اسی کہہ رہا ہوں. یہ بدعت اب آئی ہے, ہمارے بزرگوں نے کبھی اپنی تعریف نہیں کرائی اسٹیج پہ بٹھلوا کے. ہاں کوئی کر دے تو بات الگ ہے, اس کی محبت, مگر پیٹ کرنا, اپنے ساتھ رکھنا, اور کسی مولوی پہ آدمی کو یقین تک نہیں کر پائے گا, ٹھیک سے نہیں کر پائے گا. بہیڑی میں تقریر کر رہے ہیں مفتی محمد حسین سنبھلی, اور حضور مفتی اعظم ایک پیچھے جا کے بیٹھ گئے, پیچھے جاتے تھے, تو انہوں نے تقریر کو روک کے حضرت کا تعارف کرنا چاہا. فرمایا جو آپ تقریر کر رہے ہیں وہی تقریر کریں. احمد رضا کا بیٹا حضور کا ذکر رکوانے کے لیے نہیں, حضور کا ذکر بڑھانے کے لیے آیا ہے. یہ تو قتل کرنے کی مترادف ہے کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ مگر ولی بنتے کیسے ہیں؟ میڈیکل سائنس سے ریسرچ کیا, یہ جو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے, یہ کون ہے؟ توجہ کرنا, ماں کے پیٹ سے پاگل ہونے والے بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں 80% تقریباً جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. پریگننٹ مومنٹ میں ان کی ماں کو ان کے باپ نے مارا یا ٹینشن دی, تو ماں کے دماغ پہ ٹینشن ہوئی تو بچے کا دماغ خراب ہو گیا. بیٹی پر ظلم ہوا تو بچے پہ اثر. اسی وجہ سے امام غزالی نے فرمایا, میری بہنیں سنیں, امام غزالی لکھتے ہیں عورت کی اتنی دعائیں کعبے میں قبول نہیں ہوتی جتنا وہ پریگننٹ ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, تب اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی جب پریگننسی میں عورت ہے تو جیسا کرے گی ویسے ہی بھرے گی, جو دکھائے گی وہی بچے کو بنائے گی. کچھ عورتیں ہمارے یہاں جب موبائل دیکھ رہی ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, گانے بج رہے ہیں, فلمیں ہو رہی ہیں, ادھر دیکھو, تو جب وہ وہی دیکھ کے جوان ہوگا تو کیا بڑے ہو کے ناچے گا کودے گا نہیں؟ لڑکیوں کو نہیں طاقت جان کی کرے گا. ارے حیادار باپ آپ کا بچہ ہی تو حیادار ہوتا ہے. ڈاکٹر پریگننسی میں کہتا ہے, شیر نیپال کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں, ماشاءاللہ حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. میں نے کبھی علماء سے اپنی زندگی میں توجہ نہیں چاہی, کیونکہ میں چھوٹا انسان ہوں, بڑے لوگوں سے توجہ نہیں چاہتا. دعائیں چاہتا ہوں, بڑوں سے دعائیں نہیں چاہتا. خادم مخدوم سے دعا لیتا ہے, توجہ. مگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جب عورت پریگننسی میں جاتی ہے, بھائی
وہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقتور پیدا ہو تو ٹینشن مت دینا، مائنڈ فری رہنا، بالکل جھگڑا نہ ہونے دینا گھر میں، ورنہ بچے بچی کے دماغ پہ اثر ہو جائے گا. یعنی آپ جب پریگنینسی میں ہیں تو آپ کو کیا کھانا ہے؟ زیادہ تر بتا رہا اگر طاقتور بچہ آپ کو پیدا کرنا ہے تو زیادہ آپ نے جو ہے وہ زیادہ سیب کھانا ہے اور بادام کھانا ہے. بادام میں آئرن ہوتا ہے، سیب میں بچہ طاقتور ہوگا. وٹامن سی کے لیے آپ نے لیمو سنترا پینا ہے، اور اگر آپ نے وٹامن ڈی بنانا ہے تو آپ نے زیادہ امرود کھانا ہے، دھوپ میں بیٹھنا ہے، اچھی غذائیں کھانا ہے. انار کے لیے خون اچھے کے لیے انار کھانا ہے، اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے. مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں پکھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی پریگنینسی میں تو کیا اس کا اثر بچے پہ نہیں ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ تو بولیے، سبحان اللہ تو بولیے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. نعمانی ایک بچہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا ایک بچہ پانی پت میں پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہی ہویا، ایک دن، دو دن، تین دن نارمل ہے، کوئی بات نہیں. 5 دن، 6 دن، 7 توجہ کرنا، 7 دن، 8 دن، ایک مہینہ، ایک حکیم، 2 حکیم، 3 حکیم، 4 حکیم. اب باپ پریشان ہو گیا، ایک مہینہ لگاتار رو رہا. اب فخر الدین حضرت بہاؤالدین زکریا مطلانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے اپنے مریدوں سے، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے. کہا حضور چلے دیکھیں کیسے؟ کہا چلو دکھاتا ہوں. دروازے پہ جا کے بولے کون ہے؟ کوئی اس کا ہے گھر میں؟ جی یہ میرا بیٹا رو رہا ہے. کہا مبارک ہو، آپ کا برخوردار، آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا دماغ صحیح ہے تمہارا؟ 1 مہینے سے سویا نہیں ہے، اس حکیم کو اس حکیم کو دکھا رہا ہوں، آپ ولی کریں. کہا اسے برا نہ کہیں، وہ نوجوانوں اللہ تمہیں بھی اولادیں دے گا. اپنی بیویاں ایسی ڈھونڈنا جو قرآن پڑھنا جانے، ورنہ تمہاری نسل برباد ہو جائے گی. وہ بولے سنو یہ اسے برا نہ کہو، بچے کو میری گود میں لا کے دو. بچہ گود میں لا کے دیا، آپ نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا. باپ بولا صاحب بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، کیا سنا دیا کان میں آپ نے اس کے؟ کہنے کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہے. تو سنو، آپ کی بیوی نے جب آپ کا بچہ یہ پیٹ میں تھا اس کے، تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی پکاتے چکی چلاتے کھانا بناتے اتنا قرآن پڑھا کہ ماں کی پیٹ میں بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی، اس کو قرآن سننے کی عادت بن گئی. جب ماں کے بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں. جب اس نے قرآن پڑھا نہیں تو بچے کو لگی بھوک قرآن کی، تم نے اس کو کھلائی دوائیاں، میں نے اس کے ایک کان میں ایک قرآن کی آیت سنائی، دوسرے میں دوسری سنائی، بچہ خاموش ہو گیا. بچے کا نام شرف الدین تو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت میں قرآن پڑھ کے بیٹے کو جب بچے کو پیدا کرے تو پھر بچہ پانی پت کا بادشاہ بنتا ہے، اپنے وقت کا ولی اور قطب بنتا ہے. اور جب ماں فاطمہ مدینے میں قرآن پڑھے تو بیٹا سر کٹاتا ہے اور آواز دیتا ہے ماں اگر چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو بیٹا سر کٹا کے قرآن پڑھ دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آواز کو نہیں بلند کر رہے، یا حسین، یا حسین، یا حسین. دل لگا کے بولو، 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا، اور بولو 2 منٹ 3 منٹ اور بولو، زور سے بولو. 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے، 10-5 منٹ رہ گئے، زور سے بولو سبحان اللہ. میں وقت کا بڑا پابند ہوں، محبوب بھائی میں بڑا وقت کا بڑا پابند ہوں. بولیے اور بولیے نا. ہاں میں وقت کا بڑا پابند ہوں. ارے نہیں، میں وقت کا بڑا پابند ہوں. جب میرا وقت آئے گا تو میں مر بھی جاؤں گا، اتنا پابند ہوں میں. وقت بڑا پابند ہے، وقت کے ساتھ کوئی آپ ڈینائی کر نہیں سکتا. اب میری بہنیں بتاؤں، میری بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب وہ کہہ رہے فلاں کی عزت ختم ہو گئی، فلاں کی عزت برباد ہو گئی، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی. اس کی کوئی لڑکی اڑکی نہیں بھاگتی. باپ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں بھاگنے، ورنہ یہ 50 سال پہلے یہ برائی نہیں تھی ہماری. یہ 50-40 سال پہلے ہوا ہے. بیٹیوں کو اتنا پیار دیتا تھا باپ کہ پھر اسے باہر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بھائی دوستی کرتے تھے اپنی بہن سے، جائز دوستی، جائز دوست بہن ہوتی ہے. اب جب تم کسی دوسرے کی بہن سے دوستی کر رہے ہو تو تمہاری بہن سے بھی کوئی نہ کوئی دوستی کرے گا، کیونکہ بے غیرت اور بے شرموں کو سمجھانے کے اس کے علاوہ کوئی زبان ان کے سمجھنے نہیں آتی، تو اتنا رف بولنا پڑتا ہے.
میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں، ان سب سے میں گزارش کر رہا ہوں، کاش وہ اس بات کو سمجھ پاتی۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ محبوب بھائی بہت دانا انسان ہے، میری بات سے یہ ایگری کریں گے۔ اقبال کہتا ہے، اس نے ایک شعر کہا تھا 100 سال پہلے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں بھوٹی قوم نے بولا کیا، یہ روش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ آج لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے نام پر اتنی بے حیائی کے دلدل میں چلی گئی، اب حیا کمی جگہ باقی بچی۔ اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بنا لو، کیسی ٹائی لگاؤ، کچھ بھی کرو، کیسے سنگ مرمر لگاؤ، کہتا ہے وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، اسے بولو، اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے۔ مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اپنے گھر آئے ہیں 15 دن کے بعد، توجہ کرنا میری بات، کتنے دن کے بعد بولو؟ حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت، بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی جو نماز پڑھے وہ بہترین عورت۔ فرمایا وہ نماز ہی پڑھتی ہے مگر آپ میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو پردہ کرے وہ خیر النساء ہے۔ فرمایا آپ میری مراد کو نہیں پہنچے، وہ پردہ بھی کرتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرمائیں، حضور نے فرمایا خیر النساء وہ ہے جب اس کا شوہر گھر پہ آئے، اس پہ نظر پڑے تو دل خوش ہو جائے۔ خیر النساء یہ ہے۔ ہماری بہنیں برکت چاہتی ہیں، گھروں میں میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے تقریر کر رہا ہوں، برکت چاہتی ہیں گھر میں، مگر حرکتیں برکتوں والی نہیں۔ اپنے آدمی کے لیے وہی بغیر دھلاوا منہ اور بغیر پریس کے کپڑے، پرانے کپڑے پہن کے آتی ہیں، نئے کپڑے جب میک اپ کر کے جاتی ہیں شادیوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں۔ عورت کا میک اپ جائز نہیں بلکہ ثواب ہے اگر وہ اپنے آدمی کے لیے کرے۔ عورت اس وجہ سے میک اپ کرے کہ میرے آدمی کی میری مجھ سے محبت بنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنی بار آئینہ دیکھے گی اللہ اتنے ہی سجدے کا ثواب عطا کرے۔ پہلے کی عورتیں، شریف گھروں کی عورتیں اپنے مردوں کے لیے سجتی تھیں، اور بازار کی عورتیں بازار کے لیے سجتی تھیں۔ آج کے زمانے کی میں بات کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ کو خبر ہے کہ عورتیں کس کے لیے سج رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ صبح کو عید ہے۔ عرض کی ابا آپ کی بیٹی فاطمہ کبھی چاند نہیں دیکھتی ہے۔ فرمایا فاطمہ کیوں نہیں دیکھتی؟ عرض کی ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرا امام مولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نداہت پہ لاکھوں جواب نہیں ہے حضرت، جواب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولیے، مائک کی آواز بھی خوبصورت ہو رہی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر 15 دن کے بعد پہنچا۔ کتنے دن کے بعد بولو؟ میں نے یہ حدیث 2022 میں رمضان کے 21ویں روزے کو حضرت علی کی شہادت والے دن گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے پڑھی ہے۔ افطار کے ٹائم پہ مولا علی فرماتے ہیں جس کا اثر میرے دل اور دماغ پہ آج تک ہے اور میری قبر تک رہے گا، انشاءاللہ حشر تک رہے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے دروازے پہ گیا، دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھے مسکرا کے سلام کیا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، انہوں نے پانی پیش کر دیا۔ میں نے کہا پیاس نہیں لگی ہے فاطمہ کھانا لاؤ، وہ اندر چلی گئی۔ سیدہ کھانا لائیں، نہیں آئی۔ پھر میں نے کہا فاطمہ
کھانا لائیں، نہیں آئی۔ پھر میں نے تیسری بار آواز دی تو میں نے جا کر کے دیکھا رو رہے، کسی کی رونے کی آواز آئی۔ میں اندر گیا تو دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا خاتون جنت آپ سر جھکائے کیوں روتی ہیں؟ چہرہ آپ کا پیلا ہے۔ عرض کرنے لگی مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن سے کچھ نہیں پکا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس ساری بچیوں کو بتانا، لڑکیوں کو جو اپنے شوہروں کی برائیاں پوری دنیا میں کرتی پھرتی ہیں انہیں سنانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے مجھ سے فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت، میں رونے لگا۔ سیدہ بھی روئی، کیوں روتی ہیں اتنا؟ کہنے لگے میرے ابا کے گھر میں آپ چلے گئے تھے، مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، 16 دن ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گیا، اس سے کوئی کام لے لو۔ کیا پتھر والے دل لیے پھرتے ہیں لوگ، اپنے باپ کے لیے تو روتے ہیں، ماں کے لیے روتے ہیں، حضور کے لیے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ میرا امام کہتا ہے یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اللہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ میں نبی کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، آج کے بعد کوئی مزدور کا بیٹا بیٹھا ہو تو جھجکنا مت، شرمانا مت، یہ بتاتے رہے میں مزدور کا بیٹا ہوں۔ شرمائے اور جھجکے وہ جس کا باپ حرام کی کمائی کھلاتا ہو۔ مزدور کا بیٹا کھل کے کہے میں اس مزدور باپ کی اولاد ہوں جس نے مجھے حرام کا نہیں بلکہ خون پسینے کی کمائی سے پال کے بڑا کیا ہے، پال کے بڑا کیا ہے۔ شرمائے وہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں باغ میں گیا، میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو۔ اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول پانی نکالو کنویں سے، میرے ایک پیڑ کو دو گے تو ایک کھجور دوں گا۔ کہتے مولا علی 17 ڈول نکالے، بھوکا تھا میں، تھک گیا۔ کہتے 17 ڈول اور 17 کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا علی آ گئے۔ میں نے اس کی حضور حاضر خدمت ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا علی یہ کیا حضور یہ آپ کی نذرانہ ہے؟ کہ تمہارا بیٹا حسن بھوکا ہے، تمہارا بیٹا حسین بھوکا ہے، تمہاری بی بی فاطمہ بھوکی ہے، ان کے لیے نہیں لے کے گئے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ علی فاطمہ سے زیادہ، حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا 3 دن کا فاقہ سیدہ فاطمہ گیا، اپنی چادر دی، جاؤ میری چادر بیچاؤ اور کچھ درہم لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں 6 درہم میں خاتون جنت کی میں نے چادر بیچی۔ ابھی نکل کے آ رہا تھا، ایک آدمی بولا مجھے کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے سکتے ہیں آپ؟ ایسی کائنات میں کون ہے جس کے بچے خود 3 دن سے بھوکے ہوں اور 6 درہم وہ بھی بیوی کے پیسے، اپنے پیسے نہیں ہے؟ وہ پوچھتی تو کیا بتاتے، مگر حضرت علی نے ایک دم دے دیا۔ فرماتے میرے دل میں آیا ایک دم دے دیا، ایسا آپ نے 6 درہم میں ایک دم دے دیے۔ کہتے میں دے کے گھر کی طرف چلا تو میں نے دیکھا ایک موڑ پر اتنا خوبصورت انسان کھڑا ہے، بہت ہی خوبصورت انسان تھا، پھر اس کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت اونٹنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اس اونٹنی والے نے کہا یہ اونٹنی خریدو گے علی؟ میں نے کہا کتنے، میں کیسے خریدوں گا، میرے پاس تو پیسہ نہیں۔ کہ میں ادھار بیچوں گا، تم ادھار لے لو، مجھے آپ کے پر یقین ہے۔ کہ کتنے کی بیچو گے؟ کہ 100 درہم کی۔ فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کی نکیل پکڑی، آگے چلا تو ایک دوسرا خوبصورت انسان ملا، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ کہنے لگا بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں میں بیچوں گا۔ کتنے کے؟ کہنے لگے میں نے 100 کی لی ہے، 160 کی بیچوں گا۔ اس نے 160 درہم دیے، میں نے پھر پہلے والے کو 100 درہم دیے، 60 درہم لے کے اپنے گھر آیا۔ اور سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیسے لے کے آئے ہیں اتنے بہت سے پیسے؟ میں نے کہا آپ کی چادر بیچی اور میں کسی نے مجھ سے مانگا تو میں نے دے دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے 1 2 تو 6 10 ادا کرتا ہے، یہ 60 اللہ نے دے دیے۔ اتنی دیر میں نبی پاک بھی تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا او علی، او میری بیٹی فاطمہ تم کو پتا ہے وہ اونٹ والا کون تھا جس نے پہلی بار اونٹنی بیچی تھی؟ یا رسول اللہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے۔ فرمایا پہلا جبرائیل تھا، دوسرا میکائیل تھا، اور وہ اونٹنی وہ تھی جس میں بیٹھ کے میری فاطمہ جنت کو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت خطاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ میری بہنیں میری بیٹیاں اس بات پہ غور دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کی اپنے بچوں سے حضور نے دعا کیا اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جائے۔
حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی، میں اپنے گھر میں گیا، اپنے دل میں یہ بات دماغ میں میری بہنیں بسا لیں، کہتے ہیں میں اپنی دلہن کو دیکھ کے رونے لگا۔ دلہن نے فاطمہ نے مجھے دیکھا، کہا کیوں روتی ہیں آپ، کیوں روتے ہیں آپ؟ میں نے کہا فاطمہ دیکھو بات یہ ہے اور کوئی بات نہیں، کہا آپ کو مجھ سے شادی اچھی، کہا آپ ایسی بات کرتی ہیں؟ حضور نے کرم کیا میرے اوپر، آپ کا ہاتھ مجھے دے دیا، کہا تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کسی بھی لڑکی کی شادی ہو دل میں حسرت ہوتی ہے، ایک جوڑی کپڑے تو پہن لے، مگر میں یہ دیکھ کے رو رہا ہوں کہ آپ جب دلہن بنی ہیں آپ کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہے، ہونٹوں پر کوئی شکایت نہیں، اور آپ کے سر پہ جو چادر ہے جس میں دلہن بنی ہے 17 پیمت کی چادر پہن کے دلہن بنی ہے۔ نبی کی بیٹی، اللہ کے رسول کے غلاموں، اللہ کے رسول کی بیٹی آگے بڑھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کہا اے میرے سرتاج علی، میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدے سے راضی ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اما عائشہ فرماتی ہیں وہ دن میں بھولتی نہیں، حضور دعا کر رہے ہیں کائنات کے مالک، چاند تاروں پہ آسمانوں پر حکمرانی میرے رسول کی ہے، پر غریبوں کی طرح دنیا میں زندگانی میرے رسول کی ہے۔ ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پیٹ سے 2 پتھر بنے اور دعا کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھی، دیکھوں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے، میرے لیے، میرے ابا کے لیے، مولا علی کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، فرماتی وہ کسی کے لیے نہیں کر رہے تھے، حضور کو میں نے سنا تو سرکار کے پیٹ پہ پتھر دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آج جس نے 3 گھنٹے انسٹاگرام چلایا ہے، 2 گھنٹے فیس بک دیکھا ہے، اور نبی پر 100 بار درود بھی نہیں پڑھا، اس کے لیے راتوں میں میرے حضور روئے تھے۔ اگر اس کو احساس ہو تو موبائل پھینک دے گا اور نبی کا قرآن ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ بتاؤ نوجوانوں، جن آنکھوں سے تم گندی فلمیں دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، کیا ان آنکھوں سے قبر میں حضور کو پہچان سکتے ہو؟ میں آپ سے پوچھا، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا ہے، 1.5 سال ہوا ہے، اپنے باپ کو انہی ہاتھوں سے میں نے دفن کر دیا، اپنے ایک بچے کو اور کئی رشتہ داروں کو۔ میں کہتا ہوں مجھے اب موت کے کسی اور کسی نشانی کی ضرورت نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ حافظ قرآن بچہ ہے، 8 دن کے بعد حفظ کی دستار مکمل ہونی ہے، چھٹی میں گھر آیا ہے، گر گیا نہاتے نہاتے، ہسپتال میں لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر چکے ہیں۔ 15 سال کا حافظ قرآن، ماں جا کے بولی میرے بیٹے تو نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے، مجھ سے دور رہا، اور میں نے بھی اس طرح سے تجھے چھوڑا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا، میری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے گا، مگر یہ تم نے کیا کیا؟ وہ 15 سال کا جوان مرتے مرتے دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ جوانوں کی لاشیں اٹھ رہے ہیں اور بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں، نہ امیروں کو چھوڑے، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ بادشاہوں کو چھوڑے، نہ فقیروں کو چھوڑے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، حسینوں کے حسن کو دیکھ کر کے اپنے آپ حسینہ بننے کی کوشش مت کرو، ان قبروں کو دیکھو جہاں پہ مٹیاں پلیت ہو گئیں، یا آنکھوں میں ناکوں میں حسینوں کے کیڑے چل گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آج بوسیدہ ہو گئیں، ان کی قبروں کو دیکھو، اپنے رب سے توبہ کرو نوجوانوں، یہ توبہ کا وقت ہے، چاروں طرف سے کفر تمہارے خلاف متحد ہو چکا ہے، اگر تم نے اب بھی اپنے سر سجدے میں نہ جھکائے تو کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا، کیونکہ ہم کو یہ بات خبر ہے دنیا کے سارے ایٹم بم مل کر کے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو کسی مومن کامل کا سجدہ کر سکتا ہے۔ ایک سجدہ تجھے بنا سکتا ہے میرے بھائی، آ کر کے اپنے رب سے توبہ کر لے، موت قریب قریب آ رہی ہے، اور راتوں کا موبائلوں میں لاک لگانے والے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، کسی پیر کے پیچھے بھاگنے والے، میں کسی پیر کا مخالف نہیں، مگر کسی کی اگر 1000 پیر بھی ہیں تو اتنی برکت نہیں پیدا کر سکتے جتنی ایک باپ پیدا کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے ایک باپ دعا کرے اور 100 ولی بد دعا کرے تو اللہ ایک باپ کی مانے گا، 100 ولیوں کی نہیں مانے گا۔
वलियों की नहीं मानेगा। बाप माँ बाप की खिदमत करो, ये अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, ये जब नहीं होंगे तो रोया करोगे। घर खूबसूरत है माँ बाप की वजह से, उन घरों में सन्नाटा है, उन घरों में कोई रौनक नहीं। यहाँ माँ बाप नहीं, यहाँ माँ बाप है वो बड़ा बड़ा खूबसूरत है। माँ की खिदमत किया करो, माँ के कदमों में बैठो, ऐसा लगेगा तुम काबे की छांव में बैठे हो। कभी माँ के कदमों में बैठा करो, कभी माँ के कदमों को दबाया करो। हमारी तो माँ नहीं, हम किसके कदम दबाएं? हम तो घर जाते हैं तो माँ पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती। मगर तुम्हारी अगर माँ है तो जाके उससे प्यार करके उसे मना लेना। मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूँ, माँ एक बार चली जाए तो दूसरी बार नहीं मिलती। आखिरी बात मेरी ये है, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो बीमार हैं, मर जाएंगे। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत बुलाता हूँ, तू मुझे एक रात में आ जाना, मेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर देना, मैं तुझे रात को दे दूंगा पैसे। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, रात का वक्त है, वो तो चली गई, बच्चे रो रहे हैं, अम्मा कुछ लाई कुछ लाई कुछ लाई। दिन को पहुंची, बच्चा बेहोश हो गया। हाँ मेरे बच्चे कुछ दे दे, भूखा मर जाएगा, अभी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। पैसे लेके चली गई, बच्चे को खिला के वापस आई। रात में कमरा बंद है, जिना करने के लिए जानी आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है। उसने हाथ लगाया, वो रोने लगी। है रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब तुझसे जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। उससे कह रही हूँ मेरे मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैंने, तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर आज रब मैं मजबूर हूँ, माँ हूँ, ममता के हाथ में मजबूर होकर आई हूँ, तेरी बंदी कभी जिना न करती, अगर मेरे बच्चे भूखे न हो, माफ कर देना। ऐसी रोई, इधर देखो, ऐसी रोई, रोता कोई है और बदलता कोई है। आंसू कितनी बरकत की चीज है। वो रोई, वो सजदे में गिर गया, वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, चली जाओ, सजदे में गिर गया। एक अल्लाह वाली ने कैसे आदमी को बदल दिया, सजदे में गिर गया, जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, अब मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा ज़ना करने वाला कोई नहीं, तो तेरे जैसा बदकार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा दस्तक हुई, दरवाजा खुला, कौन? सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। ओ नौजवान, तू लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू दुपट्टा उतरी हुई लड़कियों का पीछा करने के लिए नहीं, तू तो अपनी बहनों के सर पे दुपट्टा रखने के लिए दुनिया में आया है। तू किसी लड़की का पीछा करने के लिए, लड़की के हुस्न में दीवाना होने के लिए दुनिया में नहीं आया। तू तो मेरे भाई अपने नबी को राजी करने के लिए आया है। तू तो उस गालिब का चाहने वाला नहीं है। इसने ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तू तो उस इमाम अहमद रजा का मानने वाला है, इसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है, ए इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मूसा से कहने लगा मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूँ, मैंने बड़ी घटिया काम किए हैं, मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, मूसा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात एक औरत को माफ कर दिया। कैसे? फिर रोया। कितना रोया? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल पे आ गया था। मूसा ने सब हाथ रख के कहा ओ बंदे सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना मूसा कि जब वो रो रहा था तो अल्लाह को इतना उसके आंसू पसंद आए कि उसके गुनाहों को माफ कर दिया, एक बार में माफ कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिक, वापस आ मेरे दोस्त, अपने रब के सामने सजदा कर ले, अपनी बहारें वापस ले आ, अपना वकार वापस ले आ। तुझे दुनिया से क्या मतलब? तू सजदा कर, तू सजदा कर, तू अपने रब से तौबा कर। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा, माशाअल्लाह, जोर से नीचे हाथ करो। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, और अगर आशिक रसूल हो तो मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। क्या बात है, जो पूरी दाढ़ी रखाएं इधर आ जाए, कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, आप आ जाओ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आगे आ जाओ,
آپ مدرسے پڑھتے ہو تو بیٹھ جاؤ, تمہاری داڑھی پہلے سے. آپ آ جاؤ, کی فلاح کے لیے بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آپ ادھر آ جاؤ, واہ. آ جاؤ, آ جاؤ بابو, آؤ آؤ. آؤ آؤ. داڑھی رکھاؤ گے بھائی؟ داڑھی رکھاؤ گے؟ آؤ ادھر. داڑھی رکھاؤ گے؟ نہیں رکھاؤ گے کوئی بات نہیں, دل لگے تو آؤ. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. کسی کو اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا تو رشتہ نہ ڈھونڈو اچھا, بلکہ داڑھی رکھا لو. خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے, بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. جواب نہیں ہے. پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا. ادھر آؤ, واہ واہ واہ, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. آؤ شیر نیپال کے غلاموں آؤ. واہ 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 واہ. بچہ اٹھ بیٹھ جاؤ, بیٹھے آپ بیٹھ. سب سے بڑا کام ہو رہا ہے. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. آؤ کھڑے ہو صحابہ کرام کے جذبے کو لے کر. آؤ کھڑے ہو جاؤ اور دنیا سے کہو ہم فیشن کے غلام نہیں, ہم آمنہ کے لال کے ماننے والے ہیں. اٹھو صحابہ کرام کے جذبے کے ساتھ. ان صحابہ نے اپنے حجرہ عروس میں داخل ہونا اتنا اچھا نہ سمجھا, بلکہ نبی کی بارگاہ میں شہادت دینا بڑی ہے. وہ اللہ کے لیے شہادت دینا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب والا. ایک مٹھی داڑھی. آؤ, جو آج سے سجدہ بھی کرے گا, نماز بھی پڑھے گا, اپنے آپ کو بدلے گا بھی. اور کرے سنجیدگی کے ساتھ یہ نوجوان ایسا حسین اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے ساتھ پڑھو. میرے سرکار میری بات, اور میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہوں, مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے. میرے سرکار میری بات. اور کوئی عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ آؤ چچا, ماشاءاللہ. ادھر کوئی ہے؟ کافی ہو گئے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک داڑھی پر آج سے وعدہ کرنا ہے, جان جائے گی مگر داڑھی نہ کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. نہ کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری سنت رکھائیں گے. کوئی اور عاشق رسول ہو اس محفل میں تو اور کھڑا ہو جائے. آؤ آگے. دوسری کا موقع ملے گا. نہیں حضرت صاحب, میں تو ایک عام آدمی ہوں, میں تو ان کا محبوب بھائی خادم ہوں, ان کا خادم ہوں. میں تو ایک عام آدمی ہوں, میرا ہاتھ چومنے سے کیا ہوا, حضرت کا چومے. میں تو ایسی بیکار انسان ہوں. بس میرے لیے دعا کرو, اللہ میری بخشش کر دے, میری مغفرت کر دے, مغفرت کا طالب. اور کوئی عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ چلو ٹھیک ہے. نہیں مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں, یہ آفر ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے, ان کو تو رکھا نہیں. باقی لوگ کوئی عاشق رسول. چلو آپ وعدہ کرو, ہاتھ اوپر کرو, میرے ساتھ کرو. وعدہ کرتے ہیں علماء کو گواہ بنا کر, آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ مٹے گی انشاءاللہ. اے اللہ انہیں استقامت عطا فرما. جو انہوں نے جذبات میں نیت کی ہے انہیں استقامت عطا فرما دے مولا. انہیں پروردگار استقامت عطا فرما دے. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو نماز. جلدی بولو, کیا ہے؟ نماز. تو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اب حضرات مجھے 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے اور اب نہیں بھائی, مجھے دوسری بھی جگہ تکلیف نہیں, اور بھی آپ کے مہمان ہیں. کوئی بات نہیں, میری اب مجھے اپنی گھڑی پہ بھی اعتبار ہے. اب گھڑی پہ اعتبار تھوڑی کروں گا, صرف اپنی گھڑی پہ کروں گا. چلو یہ اصل میں مجھے پہلے بتا دیا جائے تو اسی حساب سے کہا.
میرے سرکار میری بات بنائے، اور جب سوانیز پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سایہ رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے۔ میں اپنے نوجوان سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ کسی کدھر نہ جائیں، آپ حضور کے دامن سے مسئلہ لکھیں۔ ہارون بن موسیٰ نام کے ایک تابعی ہیں، بس یہ ایک بات اور سنا دیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا باقی آپ بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ نور مجسم صاحب جو ہندوستان کے ٹاپ شاعروں میں جن کا نام ہے، شاعر بھی ہیں، یہ خود لکھتے ہیں، کسی اور کا کلام نہیں پڑھتے، مطلب چوری بھی نہیں کرتے۔ ہاں بڑا ایماندار شاعر ہے جو آج کسی کے مکے کے ساتھ اگر کلام کرے، میرا جب کوئی کلام لیتا ہوں میں نے کہا بھئی جہاں بھی آپ چاہیں 2 شعر بھی پڑھو گے مکہ ضرور پڑھو۔ اے بھائی، اے بیٹا بیٹا بیٹھ بس، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، نوجوانوں ادھر دیکھو، موبائل میں لگے ہوئے ہو، ٹی وی میں لگے ہوئے، فلم میں لگے ہوئے ہو، تو کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو دنیا میں بتاؤ؟ کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ موبائل کے لیے نہیں، یوٹیوب کے لیے نہیں، انسٹاگرام کے لیے نہیں، پھر 3 گھنٹے کیا مطلب ہے؟ کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ بریلی سے آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کی۔ ہارون بن موسیٰ نام کے ایک تابعی ہیں، انس بن مالک کے غلام نوکر، ان کے شاگرد، حضور کے غلام کے شاگرد، اتنا حسین انسان ہے جو اس کو دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ بادشاہ کی عورت کی نظر پڑ گئی تو عاشق ہو گئی۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ فوجیوں سے کہا یہ پلہ بیچتے تھے، لکڑی کے پلے بنا کے گلی گلی کوچے کوچے کلیا کلیا گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر بیچتے تھے۔ اس نے کہا بلا لو اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ فوجیوں نے کہا چلو، تمہیں ملکہ نے بلایا، کیوں بلایا؟ کہ ہمیں کیا پتا؟ اندر گیا، کہا پلہ لینا ہے، دروازہ بند کر کے باہر کو چلے جاؤ۔ فوجی باہر چلے گئے، اس نے اپنا دوپٹہ ہٹا کے کہا سون میں کرتی ہوں تجھ سے محبت، میں تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں، میں ہوں ملکہ کی بیوی اور تجھ پہ ہوں عاشق، اب میرے ساتھ منہ کالا کر، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں یہ برا کام نہیں کروں گا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ، اب میرا رب دیکھ رہا ہے، سون میری طرف دیکھنا جو اٹھا، میں بادشاہ کی بیوی ہوں، حسن میں لاجواب ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے دیکھتے رہ جاتا ہے، شہزادی ہوں، میرے حسن کا اس پورے ملک میں کوئی جواب نہیں ملتا، یہ بتا تو مجھے نظر اٹھا کے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے حسن میں کیا کمی ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں۔ اس نے کہا تو اگر مانتا ہے تو مان، ورنہ شور بجاؤں گی۔ اس نے کہا جو تجھے دل کرے کر لے، مگر میں نہیں یہ بڑا کام کروں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، زنا حرام میں نہیں کروں گا۔ وہ آگے بڑھی، وہ دوڑا، اب سامنے دروازہ باہر سے لگا رہا ہے، یہ جب دوڑا تو اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، اس نے جھٹکا مارا، کرتا پھٹا، اللہ کا نام لے کے دروازے پہ ہاتھ مارا، دروازہ کھل گیا، فوجی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو ملا زینہ اوپر چڑھ گیا، 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل، جب اوپر چڑھ گیا محل کے اوپر تو دیکھا فوجی آ رہے ہیں، مالک میں جان دے دوں گا مگر بدکاری نہیں کروں گا، یہ کہہ کے اللہ کا نام لے کے 4 منزل سے کودا، ابھی زمین پہ گرا نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے نے اپنے پروں پہ اسے نیچے کو اتارا اور ایسا اترا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو سامنے ایک بڑے خوبصورت بزرگ کھڑے ہیں جن کی طرح حسن اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہ مجھے پہچانا نہیں، تجھے مبارک ہو۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، میں تجھے یہ پیغام سنانے آیا ہوں، جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا تو نے محمد کے امتی نے امتی ہو کے کر دیا۔ میرے دوستوں اپنی جان کی حفاظت اور ایمانداری کے ساتھ رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
کرامت رکھے توبہ کریں میرے ساتھ جلدی پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اسلام زندہ باد مسلک اعلی حضرت پائندہ باد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا اسے اسلام کی ہوا تک نہیں لگی کیا نہیں لگی بولو میں یہ کیوں سمجھا رہا ہوں ہوا تک نہیں لگی محی الدین ابن العربی کہتے ہیں شیخ اکبر جس پہ ایک ہفتہ بیتا اور وہ رویا نہیں مجھے اس کے مسلمان ہونے پہ شک ہے کہ آخر کیوں نہیں رویا مومن اگر ہو تو آج سے سجدوں میں رونا شروع کرو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کسی کے سامنے آپ رو گے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے اسلام زندہ باد مسلک اعلی حضرت پائندہ باد شیر نیپال زندہ باد استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ بیٹھے رہیے حضور سید صاحب نے آخر جملہ کیا اس کے